پیارے ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسا ویڈیو کلپ آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں جس کی شدت کو ہم نے بہت محسوس کیا کہ چند دن پہلے سوشل میڈیا پر، خاص طور پر فیس بک پر اس تعلیم کو پیش کیا جا رہا تھا کہ عید فصح منائی جائے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں فیس بک پر اپنی ویڈیوز ڈال رہے تھے کہ اتنے دن رہ گئے ہیں، اتنے دن کے بعد ہم عید فصح منائیں گے۔ تو ہم نے اس شدت کو محسوس کیا کہ کیا واقعی جو لوگ عید فصح منا رہے ہیں کیا وہ بائبل کی تعلیم کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق ہوگا۔ کلام مقدس میں ہم چند آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں سے ہم دیکھیں گے کہ عید فصح ہم کرسچنز کے لیے نہیں اور ہمیں نہیں منانی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہماری یہ عید ہے، اور بے شک وہ کرسچن بھی ہیں لیکن انہوں نے منائی اس عید کو۔ لیکن ہم وہاں پر جہاں پر بہت سارے لوگوں نے یہ عید کو منایا، وہاں پر ایسے بھی خادم تھے جو سچے خداوند کے ماننے والے خادم ہیں، وہ بھی اس بات پر پریشان تھے لیکن انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ لیکن جو کہ غلط بات ہے خاموشی اختیار کرنا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی گھر میں آگ لگ جائے تو کیا وہاں پر لوگ دیکھنے والے خاموش رہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ تو بلکہ چلائیں گے کہ جلدی کرو، خالی کرو گھر کو کیونکہ آگ لگ چکی ہے۔ تو اسی طرح سے ناظرین ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری روحوں کے لیے ہے کہ اگر ہم غلط تعلیم کو فالو کر رہے ہیں تو ہم بھی اس آگ کی طرف جا رہے ہیں جو ہمیشہ کی نہ بجھنے والی آگ ہے۔ تو آج ہم اس پر غور و خوض بھی کریں گے، اور یہ چھوٹا سا کلپ جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور آپ کی رہنمائی کے لیے بہت کارگر ثابت ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس کہتا ہے کہ راست بازی کے لیے ہوش میں آؤ۔ تو آج کلیسیا کو، جو مسیح یسوع کو ماننے والے ہیں، ان کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہوش میں اس لیے آنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو ہماری نسلیں بھی اسی طرح سے تباہ ہو جائیں گی۔ تو ہم آج اس پر جہاں پر غور و خوض کریں گے، اس کے ساتھ میں پاسٹر علیشا جان ہمارے ساتھ اس اسٹڈی کو پیش کرنے والے ہیں۔ ان کے دل میں جب انہوں نے سنا فیس بک پر کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں، وہ عید فصح کو منا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اس پر ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ حق اور سچ کیا ہے، کیونکہ پالوس بھی کہتا ہے کہ خالص دودھ کے مشتاق رہو، کیونکہ خالص دودھ تو ہمارے لیے کلام مقدس کی تعلیم ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم اس پر صحیح طرح سے اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو بدعتیں پھیلا رہے ہیں، جو غلط تعلیم دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آیت کو یا اس کو موڑ تروڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین ہم سب کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی جو باتیں ہیں، جو اس کے کلام ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آج پاسٹر علیشا جان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا تاکہ ہم اس ویڈیو کو ترتیب دے کر آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو میں خداوند کے خادم کو دعوت دوں گا کہ وہ مختصر اس پر بیان کریں کہ کیا ہمیں عید فصح، ہم کرسچنز کو عید فصح منانی چاہیے یا نہیں، کیونکہ تفصیل ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے نا وہ زیادہ بڑا ہم نہیں بنا سکتے، تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ اسمال ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں حقائق کو سامنے لا سکیں۔ تو میں خداوند کے خادم پاسٹر علیشا کو دعوت دوں گا کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں کہ کیا کرسچنز کو عید فصح منانی چاہیے یا نہیں۔ شکریہ بھائی ہنوک، جس طرح آپ نے کہا یہ ایک چھوٹی سی نشستہ سیٹنگ ہے جس میں ہم خداوند کی خصوصاً وہ کلام کی آیت لیں گے جس کو بہت توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت کو پڑھ کر کہ جی مسیحیوں کو بھی عید فصح منانی چاہیے، اور میں اسی آیت کو خصوصاً کھولوں گا، اس لیے آپ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو کھولیں اور نوٹ بک رکھ سکتے ہیں
अपने साथ पेन पेपर, क्योंकि मैं इसी आयत की तरफ बाद में भी आऊंगा। पहले हम इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा तारुफ मैं कराऊंगा और फिर हम पहली ईद फसा की तरफ जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली आपको इस छोटे से क्लिप में टीचिंग दी जाएगी। ये कोई ना बहुत प्रीचिंग टीचिंग नहीं कोई नहीं है सेशन, ना ही फुल बाइबल स्टडी है, क्योंकि एक छोटे क्लिप में हम सिर्फ आज मुख्तसर तौर पर बताना चाहते हैं। आइंदा भी खुदा ने फजल बख्शा तो तहरीरी तौर पर किताबचे की शक्ल में बातें सामने आएंगी और मेरे पास मसवदा पड़ा है कि इसको मैं आगे खुदा मदद करे कि हम छाप भी सकें। तो आए हम मेरे साथ देखें पहला करंथियों उसका 5 बाब, और भाई हनूक मेरी मदद करेंगे आयात पढ़ने में भी और मेरे साथ हैं, और इस तरह हमारी आगे हम बात को बढ़ाएंगे। पहला करंथियों अगर 5 बाब उसकी 6 से 8 आयत पढ़ दें, लेकिन जो हमारी मरकजी आयत है वो आयत नंबर 8 है जी। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। पास आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। शुक्रिया। अब आयत जिसको अक्सर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है वो आयत 8 है, जहां लिखा पास आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। अब मैं अगर फौरन चाहूं बराह रास्त तो इस आयत का मतलब बयान कर फौरन छोटा सा जवाब यहां दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इस स्टेज पे मैं इस मरहले पे इसका जवाब फौरन दिया जाए। इसको हम तरतीबवार खोलना चाहते हैं, क्योंकि ये जरूर है कि हम जब भी खुदा के पाक कलाम की बात आती है तालीम की, तो पुराना अहदनामा जब हम वहां शुरू करते हैं, क्योंकि आज बहुत सी बिदतें भी फैल रही हैं, इसलिए कि लोग कलाम पुराने अहदनामे की आयात को लेते हैं और फिर नए अहदनामे की तालीम में आकर असूल तफसीर को नहीं इस्तेमाल करते। हमारी तफसीर जो बाइबल है उसका असूल ये होना चाहिए कि जब हम स्टार्ट करें पुराने अहदनामे में तो स्टेप बाय स्टेप आप नए अहदनामे में आए, क्योंकि नया अहदनामा ऐसे ही है जैसे फुल मिड डे में लाइट सूरज चमकता है आबोताब से, क्योंकि पुराने अहदनामे में खुदा डार्क शैडोज टाइप्स एंड शैडो से वो बयान कर रहा था मसीह के पहली आमद और दूसरी आमद की भी बातें हैं। लेकिन जब ये है कि जब हम नए अहद में आते हैं तो फिर हमें इसमें देखना चाहिए कि मत्ती से लेकर मुकाशफा तक अब क्या तालीम है। ये मेरी दरखास्त है खसूसी तौर पर। तो अब देखिए इस आयत को आप ले लें सादगी से, जब लिखा है कि 5 बाब, पहला करंथियों 5 बाब उसकी 8 आयत से स्टार्ट में ये बात आ जाती है कि वो कह रहा पास आओ हम ईद करें। वो ईदों की बात नहीं कर रहा, पौलुस रसूल ईदों की बात नहीं कर रहा, ईद। तो 2 सवाल उठेंगे, इनका जवाब भी दे देंगे कि ये कि ईद की बात हो रही है और हमें कैसे मनाना है। लेकिन ये नोट करें कि वो इशारा कर रहा है 2 ईदों की तरफ जो यहूदी मनाते थे। ईद फसा जिसको पास ओवर फीस्ट कहते हैं, जिसका इशारा आप देखिए 7वीं आयत में भी मिलता है, और वहां साथ ही पास ओवर फीस्ट के साथ जो फीस्ट जो साथ होती थी और उसके जो 7 दिन के लिए यहूदी जिसको मनाते थे उसको कहते हैं बेखमीरी रोटी की, जिसको अंग्रेजी में है द फीस्ट ऑफ द अनलेवन्ड ब्रेड, क्योंकि पास ओवर के वक्त भी बेखमीरी रोटी वो खाते थे। हम हवाले पढ़ेंगे आयात, और फिर 7 दिन के लिए उनको हुक्म दिया गया था कि वो बेखमीरी रोटी के साथ वो जो ईद मनाई जाती थी। तो पौलुस रसूल यहां जो बात कर रहा है वो इशारा जो है इन ईदों की तरफ करता है, यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं अलूजन है, अलूड कर रहा है, इशारा करता है। लेकिन वो हुक्मन ये नहीं कह रहा कि हमने ईद फसा मनानी है या ईद बेखमीरी रोटी की ईद मनानी है, उसकी तो बात वो बिल्कुल नहीं कर रहा।
اور اس آیت کو ہرگز اس بات کے لیے ہم نہ استعمال کریں کیونکہ یہاں کوئی حکم نہیں دیا گیا، اور اس کو اب میں مزید کھولوں گا کہ اشارہ کیا گیا ہے اور مطلب روحانی نکالا گیا ہے، یہاں بات روحانی ہو رہی ہے اور اس کی طرف ہم آئیں گے، اور اس لیے آپ اپنے نوٹ بک کو پین کو تیار رکھیں، لیکن ہم چاہیں گے، میں چاہوں گا سٹیپ بائی سٹیپ بھائی کہ اس کو ہم جائیں پرانے عہد نامے سے، اور پہلی جو فصح ہے، عید فصح ہے، اس سے سٹارٹ کریں، جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پاس اوور، کہ وہ کب شروع ملتی ہے بائبل میں اس کا ذکر۔ تو ہم اس کے چلیں میرے ساتھ، آپ خروج جو ہے، خروج کی کتاب اس کا 12واں باب، آپ اگر اس کو کھولیں اور میرے لیے پہلے 2 آیات پڑھیں، یہ اس لیے ہم حوالے شروع کریں گے آپ، کیونکہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں سب سے پہلی بار پاس اوور فیسٹ کا ذکر کہاں ملتا ہے، تو وہ خروج 12 باب میں ہے، اور یہ ایسے موقع میں ان کو دیا گیا تھا to commemorate, to remember their deliverance from Egypt۔ تو مصر کی غلامی اور فرعون کی غلامی سے رہائی جو ہے، اس کی یادگاری کے لیے یہ خدا نے اس وقت تک کہ تم یہ مناتے رہنا، لیکن ایک مخصوص وقت تک انہوں نے منانا تھا۔ پڑھیں ذرا خروج اس کا 12 باب، اس کی پہلی 2 آیات۔ خروج 12 باب اس کی پہلی 2 آیات میں یوں لکھا ہے، پر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو، پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پہ ایک برا لے۔ اور پھر آیت 3 کو پڑھیں۔ آیت 3، پھر اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کی 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے۔ ٹھیک ہے، اور برے کا پھر خون جو تھا، انہوں نے خاندان کے حساب سے، اگر خاندان کے افراد تھوڑے تھے تو پھر ان 7 پڑوسی مل جانے تھے جو اسرائیلی رہے، لیکن مقصد یہ تھا اس کا کہ انہوں نے برے کا گوشت تو کھانا تھا، لیکن خون جو تھا انہوں نے اپنے دروازے کی چوکھٹوں پر لگانا تھا۔ اور خصوصاً آپ دیکھیے پھر 13ویں آیت پڑھیں، اور یہ ایک وہاں پر بتایا گیا تھا کہ اس خون کا پھر خداوند نے کیا مقصد تھا، کہ اس سے ان کی نجات تھی کہ ان کے پلوٹے نہیں مرے تھے، جبکہ مصریوں کے ہر چیز کے، جانور اور انسان کے پلوٹے مرے تھے۔ آپ 13ویں آیت کو ذرا پڑھیں۔ جی، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ بات تمہارے پاس پھٹکنے کی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی۔ اور میں کیا لکھا، خون کو دیکھ کر میں کیا کروں گا، تمہیں چھوڑتا۔ پھر ذرا پڑھیے، تمہیں چھوڑتا جاؤں گا۔ اب یہ بہت دلچسپ، اگر آپ بھائی انگریزی میں پڑھ دیں یہی آیت جو ہے، تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو انگریزی کا لفظ جو پاس اوور ہے، وہ لفظ جو ہے یہ انگلش زبان میں بھی اسی سے بنا ہے، پاس اوور کر جانا، جس طرح ہم انگریزی کہتے ہیں پاس اوور، اور یہ لفظی طور پر انگلش میں یہاں کیا ہے، اس کو ذرا پڑھیں انگلش ٹرانسلیشن۔ جی، ہم بائبل یوز کر رہے ہیں نیو کنگ جیمز ورژن۔ ہاں جی، اس میں لکھا ہے، now the blood shall be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood I will pass over you۔ بڑی مہربانی۔ کیا لکھا ہے، when I see the blood I will pass over، جس سے لفظ بن گیا ہے پاس اوور، انگلش میں استعمال ہوتا ہے۔ جو عبرانی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پساخ۔ اب میں بتاؤں گا اپنے جو بائبل کو جانے والے، کیونکہ لوگ ہم سنتے رہتے ہیں پاس اوور، فسا، یہ جو اردو زبان میں لفظ فسا ہے، یہ دراصل عبرانی زبان ہی سے لفظ ہماری اردو بائبل میں آیا ہے، کیونکہ اردو میں ہم کہتے ہیں فسا، اور جو عبرانی ہے اس میں ہے پساخ۔ تو اب دیکھیے تھوڑی سی تلفظ کی جو ہے تبدیلی ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے ٹرانسلیشن نہیں ہے عبرانی کے لفظ کی، یہ ہے ٹرانسلٹریشن۔ گرامر میں ٹرانسلٹریشن اس کو کہتے ہیں جب ایک لفظ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، تو اردو گرامر میں اس کو ہم کہتے ہیں تحت اللفظ یہی ہے، وہ ایک زبان سے دوسری زبان میں لفظ جب ٹرانسفر ہوتا ہے، ٹرانسفر،
तो तलफ़्फ़ुज़ में इसी फर्क, लेकिन लफ्ज वैसे का वैसे ही। तो जिस हमारी उर्दू जुबान में बहुत से लफ्ज हैं वो तहत लफ्ज हैं। जिस तरह डॉक्टर है, हम कहते हैं अंग्रेजी का लफ्ज है डॉक्टर, हम डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर, ठीक है ना। तो इसी तरह फसाह जो है ये इसकी जो है ये तहत लफ्ज है, जो उर्दू में हम पह पे से नहीं बोलते बल्कि फसाह। तो ये ध्यान में रखे। तो इसका जो उर्दू ने तर्जुमा दिया छोड़ देना, और अंग्रेजी ने कहा पास ओवर। और अब खुदा ने ये पास ओवर मुकर्रर की थी कि आने वाली नस्लों ने, ये नहीं था कि ये हमेशा के लिए चलती रहे। अगरचे कलाम की एक आयत को अबार में से लिया जाता है, ये मेरी ईदें हैं और ईदें खुदा के कलाम में, लेकिन नोट करें पुराने अहदनामे में हम ये बातें पढ़ रहे हैं कि पुराने अहदनामे में यीशु मसीह के आने तक टाइप्स एंड शैडोज में खुदा कलाम कर रहा था। और फसा जो थी ईदे फसा, और ये हम ईदें अब जो हैं इनको हम पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं, क्योंकि हम नए अहदनामे में फजल का जो निजात का काम है, मसीह की सलीब को नहीं समझ सकते अगर हम इनको पढ़ते नहीं। हमें पढ़ना है, पढ़ना तो है कलाम, इसीलिए तो रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ये याद रखना कि इनकी एक मखसूस मुद्दत तक था। ईद फसा भी यीशु मसीह के आने तक थी। जो आखिरी फसा है वो यीशु मसीह ने खुद मनाई, और जब उन्होंने मनाई तो वो खुद फसा का जो बर्रा था, जो वो उम्मीद लगा के बैठे थे एक दिन मसीह आएगा, तो वो उसका खून जो है, यीशु मसीह जो बर्रा है हमारा बेगुनाह कामिल, उसका खून हमारी निजात के लिए। आज हम बकरों बछड़ों का खून तो नहीं अपनी चौखटों पर लगाते, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के आने तक ये फसा चलनी थी, और जब मसीह ने पूरा कर दिया है तो फिर हमें आगे जरूरत नहीं रहती। और ये बात नोट रखें, और ये हम बड़े एहसास से कह रहे हैं, क्योंकि ये मकसद नहीं है कि हम जवाब दे रहे हैं कि ये आज फसा ये एक चल पड़ी है जहालत। लोग जो तो इंजील के से वाकिफ हैं उनको तो पता है कि यीशु मसीह की फजल की खुशखबरी जो है यही हमारी निजात है, ग्रेस है। यीशु मसीह आया है वो ही फजल और सच्चाई से। देखिए आप यूहन्ना की इंजील को पढ़ने, पहला बाप वहां क्या लिखा, ये बड़ी मशहूर आयत भी है, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह में ये फुलफिलमेंट हो गई है, और यीशु मसीह ने इसको पूरा कर दिया है। और यूहन्ना आप देखिए पहला बाप, हम यूहन्ना की इंजील से मैं चंद मिसालें दूंगा। पहला बाप आप जरा पढ़ें, वहां क्या लिखा है, आप इसको पढ़िए 16वीं आयत 17वीं और 18वीं, 16 से 18 तक की पढ़ दें। ओके। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। उसकी मामूरी यानी खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। बड़ी मेहरबानी। अब देखिए जब भी शरीयत की बात होती है, शरीयत की भी 3 किस्में हैं। एक है जिसको कहते हैं रस्मी शरीयत, सेरेमोनियल लॉ, जिसके सारी वो रस्में आ जाती थी, जिसको हम रिचुअल्स, और सारी मसीह यीशु की कामल कुर्बानी की तरफ वो इशारा कर रही थी। उसी में ये पास ओवर की बात आ जाती है, वो खून बर्रों बछड़ों की कुर्बानियां थी। और ये हमें याद रखना है कि ये जो रस्मी शरीयत है, जब यीशु मसीह ने सलीब पर कहा तमाम हुआ, तो उसने उसको पूरा कर दिया। अब हमें इस सेरेमोनियल लॉ की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रेस आ गया। यीशु मसीह फजल और सच्चाई है, और उनकी जो खुशखबरी है वो फजल और सच्चाई से है। और ये वजह भी इस टीचिंग थोड़ी सी देने का मकसद भी है, थोड़ी इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कंप्रीहेंसिव नहीं कि बड़ी तफसील से हम दे सकें। ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप है कि उसमें हम इस बात को स्ट्रेस करें, क्योंकि हमें मसीह से जो मोहब्बत है, अगर हम उसके ग्रेस के साथ प्लस सेरेमोनियल लॉ को मिक्स करना शुरू करें, तो ये यीशु मसीह से भी दुश्मनी है, और यीशु मसीह की जो सलीब का पैगाम है उससे भी दुश्मनी है, जो कि फजल की खुशखबरी है। यानी और नए अहदनामे में चंद मैं खतूत भी बताऊंगा, जहां पौलुस खुद यहूदी पस मंजर था, वो खुद जूइश बैकग्राउंड से था, लेकिन उसने कभी भी इस बात को नहीं, बल्कि उसने तो बड़ी सख्ती से तालीम दी, जो लोग ग्रेस की खुशखबरी है उसके साथ सेरेमोनियल रिचुअल्स को, लीगल राइचियसनेस को भी
ایڈ کرنا چاہتے تھے تو اس نے وہ بڑی سختی سے تعلیم دیا کہ ہم نے خبردار رہنا، غلطیوں کا خط اس کی طرف ہم آئیں گے۔ لیکن اب دیکھیے ایک بھائی اور پڑھیں یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت میں کہ جب یسوع مسیح نے، ہم نے پہلی فصح سے بات کو شروع کیا ہے، فرسٹ پاس اوور خروج 12 باب میں، اور اب جو مسیح جس دن مصلوب ہوئے صلیب پر، آپ کو پتا ہے وہ جمعہ کا دن تھا، اور یہ وہی وقت تھا جب بکروں بچڑوں کو بھی قربان ہو رہے تھے، اور ٹائمنگ بھی پرفیکٹ تھی، اور بالکل خدا جو ہے اس کی ٹائمنگ 100% پرفیکٹ ہے۔ اور یوحنا جو رسول جس نے انجیل لکھی ہے وہ خود یہودی تھا، لیکن دیکھیں وہ جب فصح کی بات کرتا ہے تو وہ اس کو کر رہا ہے جینٹائلز کے لیے ایکسپلین کہ جو نان جوز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ بھی ہے، ان کو ڈیفائن کر رہا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ وہ لکھتا ہے کہ یہ یہودیوں کی فصح تھی۔ نوٹ کریں یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت پڑھیں، 13ویں، سوری میں نے پہلے آپ کو 13ویں کہا تھا۔ جی، یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ ٹھیک ہے، اور کیا لکھا ہے؟ یہودیوں کی عید فصح، وہ کہہ رہا ہے یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا مسیحوں کی عید فصح نزدیک تھی، یا یہ اب مسیحوں کے لیے ہے عید فصح، کیونکہ یہ یہودیوں کی عید فصح تھی، اور یہودی امید لگا کے بیٹھے تھے کہ یسوع مسیح جب آئیں گے اور وہ مسیحا جو ہے، مشیح جو ہے وہ ہوں گے، اور وہ جب آئے تو آپ دیکھیں بہت سے یہودی جو ہے وہ اس وقت نہیں ایمان لائے، کیونکہ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ تو مسیح کیسا ہے، یہ تو دکھوں والا ہے، یہ تو مصلوب ہو رہا ہے، اور یہ تو وہ نہیں کوئی لڑ رہا، نہ ہم سے کوئی ایسے وہ فزیکلی جس طرح ہم سوچتے ہیں، اس لیے انہوں نے سب کچھ مسیح نے کیا، لیکن اس نے کہا میری بادشاہی اس دنیا کی بات نہیں، بلکہ ان کی بادشاہی جو ہے وہ بادشاہ ہے، وہ رب خداوند بادشاہ ہے، اور یسوع مسیح کی بادشاہی کی جو پاور ہے وہ صلیب میں نظر آتی ہے، اور یوحنا رسول ہی یہ انجیل لکھنے والا جو ہے، اسی نے ہی خداوند مسیح کی بادشاہ ہونے کو اور اس کی بادشاہی کے کانسیپٹ کو بھی کھولا ہے، اور وہ کراس میں نظر آتا ہے۔ مسیح یسوع کی جو صلیب ہے وہ خدا کی قدرت ہے، ہماری نجات کا پیغام ہے، اور وہ یوحنا رسول کہہ رہا ہے یہ یہودیوں کی عید فصح نزدیک۔ اب جو آخری عید فصح ہے وہ خدا، اب یوحنا ہی ہے، جو بائبل کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو نوٹ کر رہے ہیں باتوں کو، میری درخواست ہوگی کہ آپ سٹڈی کریں یوحنا کی انجیل کو۔ یوحنا رسول کا جو انجیلی بیان ہے وہ واحد بیان ہے جس نے خصوصاً پاس اوورز کو ریکارڈ کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں 4 یعنی پاس اوورز جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں، تو ان کی آپ سٹڈی کریں، اور جب یسوع مسیح مصلوب ہوا، دوسرے انجیلی بیانات میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہ عید فصح کا موقع تھا، اور وہی وقت کہ جب وہ قربانیاں کر رہے، اور یسوع مسیح نے ایک ہی بار اپنے بدن کو ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب کر کے وہ ہمارا پاس اوور لیمب ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس عید فصح کی جو رسمی عید ہے اس کو پورا کر دیا۔ اب ہمیں مسیحوں کو ضرورت اس کی باقی نہیں رہ جاتی، اور کوئی نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی کسی کو یہ ضرورت ہے، نہ ہم اس طرح غلط بات کی طرف جائیں کہ ہم نے پھر ریچول کو منانا ہے، یا یہ ہمارے لیے عیدیں ہیں، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے اس کو نوٹ کیا یہاں تک کہ عید فصح، تو جب مسیح ہمارا قربان ہوا تو وہی ہماری جو کیا ہے عید فصح کا برہ ہے، اور اس کو ہم نے لارڈ سپر سے نہیں کنفیوز کرنا، کیونکہ جب بھی ہم عید فصح مسیح ہمارا ہے تو یہ فلفلمنٹ جو ہے وہ مسیح کی کراس ہے، دا کراس آف کرائسٹ جو ہے وہ ہے جب یسوع مسیح مصلوب ہوئے، اور ان کا جو چھٹا کلمہ ہے جب انہوں نے کہا تمام ہوا، تو انہوں نے پورا کر دیا، تو وہ پاس اوور لیمب کی جو ساری امید تھی، وہ جو پوائنٹ کیا تھا خدا نے، پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا مسیح کے آنے تک، وہ صلیب میں پورا ہوا۔ جو عشاء ربانی ہے وہ میموریل ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے ہمارے یسوع مسیح کی جو ہم فصح جو ہے فصح کا برہ تھا جس کی نشاندہی تھی، وہ قربان ہو چکا ہے، اور اب یہ ہم نے ہمیشہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب یہ ہم نے اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ چلے، اور یہی جو آیت ہے اس کی طرف پھر ہم آتے ہیں جس کا میں نے سٹارٹ میں کہا تھا، پہلا کرنتھیوں 5 باب
اب میں نے جو پہلی بات مرکزی طور پر لے گیا ہوں اپنے ناظرین کے لیے یا سننے والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ پہلی فصح کب مقرر کی اور آخری فصح جو ہے اس میں مسیح یسوع نے اس کو پورا کیا. اب ہم آئے اپنی پھر, کیونکہ یہ پہلی بات جس کو میں نے اسٹیبلش کیا ہے, یہ اسٹیبلش نہیں بلکہ شو کرنے کی دیا خدا کے کلام سے کہ اب ہم اس آیت کو اور آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ جب یہ دوسری اب جو بات آتی ہے وہ اس طرف ہم آئیں کہ یہ عید کیا ہے جس عید کی اب وہ کہتا ہے پس آؤ ہم پھر ہم واپس آئیں اپنی مرکزیات کے پہلا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور 8ویں آیت. اگر میں اس کا مضمون رکھوں وہ تو میں اس کو ہم اس آیت کے تحت بھی سوچیں, وہ تو شروع میں بھی میں بتانا چاہتا لیکن اس کو پھر ہم ریمائنڈ کر دیتے ہیں اس موقع پہ کہ یہ اب مسیحیوں کی عید ہے, یہ مسیحی ایمانداروں کی عید ہے. اور یہ کس عید کی وہ بات کر رہا ہے پولس جو ہے, اب میں نے جس طرح شروع میں نوٹ کیا میں نے بتایا ہے کہ یہاں پر وہ اشارہ کرتا ہے 2 عیدوں کا, خصوصاً پاس اوور کا, کہ نوٹ کریں 7ویں آیت میں کیا لکھا, ذرا اس کو پھر آپ پڑھیں. ہاں جی, 7ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ, چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. بڑی مہربانی. اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہمارا بھی فصح. اب نوٹ کریں غور سے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا بھی فصح, ہمارا پاساخ, فصح, اور وہ یہ لفظ بہت اہم ہے. یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے اب جو ہماری عید مسیح ہے فصح وہ ہے جو قربان ہو چکا ہے, یعنی already has been sacrificed. اور گریک کا جو ٹینس ہے اس میں یہ پیسو فارم میں ہے کہ has been sacrificed. تو already صلیب پر وہ فصح کا برہ قربان ہو چکا ہے. لیکن اب یہاں برے کی وہ بات نہیں کر رہا کہ ہم اب عید برہ منائیں گے, نہیں, برے کا لفظ نہیں آتا. نوٹ کریں بڑے غور سے کہ اب وہ کہتا ہے مسیح جو ہے ہماری فصح ہے. وہی جب ہم عید کی طرف آئیں گے ہماری عید اب جو ہے اور مسیحوں کی جو عید ہے وہ, یعنی دوسرے لفظوں میں نوٹ کریں وہ یہ کہہ رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا پس آؤ ہم عید فصح منائیں, یہ نہیں کہہ رہا, یا یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ پس آؤ ہم عیدیں کریں. یہ ہم نے بہت غور سے اس کو پڑھنا ہے کہ وہ یہ نہیں تعلیم دے رہا, اور اس نے ہرگز یہ تعلیم نہیں دی. اور اس آیت سے ہرگز یہ مطلب نہ نکالیں کیونکہ یہاں پہ بات ہم روحانی وہ نکالے گا. اب اسپرچل میننگ ہے. جو بھی بائبل کی تفسیر کرنے والا اسٹوڈنٹ ہے, خدا کا خادم ہے, اس کو باریکی سے سٹڈی کرے اور اس کو دیکھے کہ یہاں بات روحانی ہو رہی ہے. میں شو کروں گا, دکھاؤں گا خدا ان کے پاک کلام میں سے کہ یہ اس سے وہ کیا مطلب نکال رہا ہے کہ یہاں جو مسیحی اب ایمانداروں کی جو عید ہے یہ بات جو ہے وہ مثال اگر تے لیتا ہے, اشارہ کر رہا ہے. کیونکہ اب دیکھیے وہ بعض جو لوگ ہیں وہ نہیں سمجھتے فصح اور بے خمیری کو, تو اس لیے اچھا ہے کہ ان کے لیے ہم یہ مثال کو بھی سمجھائیں. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ آپ پرانا عہد نامہ پڑھ لیں, خروج کی کتاب خصوصاً, اور پھر بار میں بھی عیدوں کا ذکر ہے کہ یہ ہوتا تھا کہ جب عید فصح مقرر کی گئی تو ان کو حکم کیا گیا کہ تم نے کیا ہے اس کے ساتھ بے خمیری روٹی کھانی ہے. تو وہ خمیر والی روٹی نہیں انہوں نے کھانی تھی. اب وہ خدا کے کلام نے ان کو یہ بھی کہا, جو یہودی لوگ ہوتے تھے جب وہ فصح کا برہ قربان کرنے والے ہوتے تھے تو وہ پہلے اپنے گھروں سے خمیر صاف کرتے تھے. اور آج بھی دیکھیے وہ ابھی تک کر رہے ہیں جو یہودیاں بہت سے, کیونکہ ان پر ابھی تک یہ بات کھل کر نہیں, وہ ابھی تک بہت سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ابھی مسیح آئے گا. مسیح تو آ چکا ہے, فصح کا قربان برہ تو قربان ہو چکا ہے. عید فصح جو ہے وہ فلفل ہو گئی ہے مسیح کی صلیب میں. کہاں پاس اوور لامب فلفل ہوا ہے؟ مسیح کی صلیب میں, کراس میں, دا کراس آف کرائسٹ. اس لیے کہتے ہیں کہ صلیب کا پیغام جو ہے ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو کیا ہے وہ بے وقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا ہے خدا کی قدرت ہے. میں ساری آیت کے لفظ بلفظ تو نہیں کوٹ کر, میں اشارہ کر رہا ہوں. تو اب ہو گیا ہے وہ پڑا, اور ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ فضل کی جو ہماری جو خوشخبری ہے یہ گریس کی گاسپل ہے. It's the gospel of God's grace, not past ceremonial law. جہاں میں نے وہ شریعت کی کہا ایک قسم کو کہتے ہیں سیریمونیل لا. جہاں تک مورل لا کی بات آتی ہے
خدا کا جو اخلاقی قانون ہے جس کو ہم کہتے ہیں 10 احکام، وہ ہم اب اسٹیبلش کرتے ہیں. مسیحی ایماندار وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہیں گے اس دنیا میں جب تک مسیح ہمارا نہیں آ جاتا، کیونکہ ہم نے 10 حکموں پر صرف لفظوں پر ہی نہیں ماننا بلکہ جو اس کی روح ہے. پہاڑی واز کو پڑھیں، یسوع مسیح نے صرف 10 حکموں کو لیٹر آف دا لا نہیں دی بلکہ اس کی روح کی کہ روحانی طور پر آگے سٹیپ فردر لے کے گیا. اور یہ ہم نے جو مورل لا ہے وہ ختم نہیں ہوا ہمارے پہ، ایمانداروں کو کرنا کیونکہ پاکیزگی میں بنا ہے، کیونکہ خدا ہمارا پاک ہے اور ہم نے پاکیزگی میں بڑھنا ہے. اور 10 حکم دیے گئے ہیں وہ خدا کے کیریکٹر کو بیان کرتے ہیں اور ہمیں پاکیزگی میں بڑھنے کے لیے دیے گئے ہیں. تو یہ ہم نے فرق رکھنا ہے کہ اب ہمیں سیریمونیل لا کی ضرورت نہیں، جو یہ ساری رسمی شریعت پوری ہو چکی ہے. تو اب یہ دیکھیے حوالہ جہاں پر بعض دفعہ اس آیتوں کو تو لوگ لیتے ہیں لیکن اس کے کانٹیکسٹ کو بھول رہے ہیں. کہ نوٹ کریں جب پولس جو تعلیم دے رہا ہے تو اب وہ اشارہ کر رہا ہے لیکن جس خمیر کی وہ بات کر رہا ہے بھائی یہ بہت غور طلب ہے، کیونکہ خمیر اچھے رنگ میں بھی پیش کیا مسیح نے اس کی اپنی خدا کی بادشاہی کے لیے، اس کو پازیٹیو سینس میں بھی خمیر کو استعمال کیا گیا. آپ لوکا کی انجیل میں پڑھ سکتے ہیں وہاں پر کہ خدا کی بادشاہی خمیر کی طرح تھوڑا سا کس طرح پھیلتا ہے اور تھوڑی سی کنگڈم ہے اس کا رول لیکن اس گروئنگ. لیکن یہاں جو خمیر ہے جس کی طرف مثال لی گئی ہے وہ کہہ رہا ہے جس طرح وہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان عیدوں میں صفائی ہوتی تھی، خمیر پاک کیا جاتا، تو اب گناہ کے خمیر کی بات ہو رہی ہے. یا نوٹ کریں کہ یہ جو ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، بات تو روحانی نکال رہا ہے ابھی، یہ ہاتھ روحانی کسی لٹرل لیون کی بات نہیں ہو رہی، نہ ہی کسی جسمانی روٹی بات ہو رہی ہے کہ یا ہم فسا منانا شروع کریں اس طرح. تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ یہاں ایک شخص تھا حرام کار، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے. دیکھیے 5 باب پہلی آیت پڑھیں ذرا، یہاں تک سننے میں آیا ہے. واپسی پہلی آیت پہلا کریں، اس کا ہم نے اس حوالے کا کانٹیکسٹ نہیں بھولنا کیونکہ کانٹیکسٹ کیونکہ سیاق و سباق میں آیت کی تشریح کرنی ہے. ہاں جی، یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی. چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے ہو. بڑی مہربانی. اب پولس یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ خمیر جو تھا ان میں اس طرح پھیل رہا کہ وہ فخر کر رہے تھے، تو اب وہ کہہ رہا ہے یہ گناہ کا خمیر جو ہے، یہ بدی کا، ناراستی کا جو ہے. اور بعض ایماندار مفسرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس خمیر سے مراد پرانے خمیر سے وہ کہہ رہے تھے کہ اس بندے کو کہتے ہیں جس کے لیے چرچ ڈسپلن بھی ہے کہ خمیر جو ہے اس کو پرانے خمیر سے اس کو نکالنا ہے. یعنی ایک مطلب یہ بھی ہے پرانے خمیر کا، کیونکہ آپ نوٹ کریں یہ حوالے کو چرچ ڈسپلن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چرچ میں، اور مسیح نے دیا ہے اپنی کلیسیا کے لیے کہ کلیسیا پاکیزگی میں بڑھے، گرو کرے. کہ جب ایک بندہ بدکاری سے زناکاری کرتا ہے، حرام کاری، تو اس کے ساتھ اس کو کہتے ہیں چرچ ڈسپلن یہ ہے کہ ایکس کمیونیکیشن ہونی چاہیے. پاسٹروں کو نوٹ کریں یہ بات کہ یہ چرچ ڈسپلن یہ ببلیکل ہے، مسیح نے دیا ہے. اور یہ پولس کہہ رہا تم کرتے نہیں، تم نے کرنا ہے. اور وہ یہ مثالیں لے کر روحانی بات کر رہا ہے. اور وہ دیکھیے 5 باب کی آخری آیت میں کیا لکھا ہے، پس کیا کرو، بالکل آخری 13ویں آیت کے آخر میں کیا لکھا ہے ذرا پڑھیں. پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو. ہاں یعنی دیکھیے وہ اس ایک پرانے خمیر سے یہ مطلب لوگ لیتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے خمیر، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے پرانے خمیر سے مراد وہ یہ لے رہا ہے کہ تمہاری جو گناہ والی زندگی تھی، جب ایک گناہ گار شخص جب ہم مسیح سے بغیر تھے، جب میں گناہ گار تھا، مسیح پر میں ایمان نہیں لایا تھا، میں نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا تھا، تو میں چاہے بچہ بھی تھا، تو میری جو لائف ہے، میری زندگی جس کو ہم کہتے ہیں unconverted life, you know that when you are not converted، تو وہی پولس کہہ رہا ہے کہ تمہارا پرانا خمیر تم جانتے ہو جب تم مسیح کے بغیر تھے. جب ہم مسیح کے بغیر ہیں تو پھر گناہ میں ہم زندگی گزارتے ہیں، گناہ کی غلامی میں ہیں. اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب گناہ کے اعتبار سے تو ہم مر گئے، ڈائی. جب مسیح پر ایمان لے آتے ہیں
تو ہم کیا ہے مسیح کے ساتھ مر گئے. اب یہ ہمارے لیے فسح جو ہے عید فسح روحانی مطلب وہ نکال رہا ہے کہ عید فسح اور بے خمیری روٹی کا روحانی مطلب کیا ہے ہم نے دینا ہے مسیح وہ لے, لیکن ان کو عمل نہیں اب یہودیوں کی طرح عیدیں منانا شروع کر دینی. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. یہ کلام کی تعلیم کو توڑنا ہے اور آیت کی غلط تفسیر کرنا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ جو فسح ہے that speaks of death ہمارے لیے, اب مسیحوں کے لیے فسح کا برامین موت, اور بے خمیری کی روٹی کا مطلب ہے لائف. یہ اب اس کا علامتی مطلب یہ ہے کہ جس طرح مسیح پر ہم ایمان لانے سے مر گئے تو ہمارا برائے کا جس طرح he died we died with Christ. تو اب بے خمیری روٹی کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس لائف ہے, نیو لائف ان کرائسٹ. جب وہ جی اٹھا مردوں میں سے تو we have life in Christ. تو یہ نیو لائف ہے, spiritual لائف ہے. اور بے خمیری روٹی کی جو عید ہے وہ اس کی سمبولکلی ہمارے لیے اس کا میننگ یہ ہے now our rest of all life, ساری زندگی ہماری اب تو بے خمیری روٹی کی عید کی طرح ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے, یہ مطلب ہے یہاں پر. تو وہ کہتا ہے بس ہم آؤ کیا کریں, عید کریں. تو اب یہ جو ہے آخر میں حاصل کلام کے طور پر یہی بتانا چاہتا ہوں. تو پھر ہماری کیا عید ہوگی, مسیحوں کی کیا عید ہے آج مسیحوں کے لیے عید, مسیح ہماری عید ہے, مسیح ہماری عید ہے. یہی وہ کہہ رہا ہے, وہ ہمارا فسح ہے, فسح ہے, وہ ہے مزید. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہر دفعہ برا ہے ہمارے لیے, وہ تو ہو گیا, قربان ہو چکا. تو مسیح ہماری عید ہے. نمبر 1 یہ نوٹ کریں کہ وہی ہمارے لیے یہ عید ہے. تو مسیحوں کی تو یہ عید ہے, یعنی ہمارے لیے عیدیں نہیں ہیں, نہ ہم نے رسمی میں چنگل میں پھنسنا ہے, بلکہ دیکھا پھر مسیحوں کی کیا عید ہے, مسیح ہماری عید ہے. اور مسیحی زندگی جو ہے وہ ہر روز ہماری عید ہے. مسیحوں کے لیے تو اب ہماری جو کرسچن لائف ہے کرائسٹ عید ہے. کرسچن لائف جو یہ وہ دکھا رہا ہے. اس کا میری اپیل ہے, میری درخواست ہے خادموں سے بھی کہ آج جو ہم یہ بوجھ کے ساتھ دے رہے ہیں اس کو خود بھی غور سے سنیں اس کلپ کو, اور اس کو خود شیئر کریں, اس سے سیکھیں اور دوسروں کو پاس آن کریں ٹیچنگ کو, تاکہ اس گمراہی میں نہ آگے بے وقوف بن جائیں. کیونکہ خدا کے کلام کی جو خوشخبری ہے, گاسپل آف گریس ہے, اسے ہٹ نہ جائیں. اور پھر یہ ہمارے لیے اب یہ عید ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی بتاتے چلیں کہ مسیحوں کے لیے تو اب ہر روز ہی ہماری عید ہے. خدا کا شکر ہو, ہم خوشی منائیں, ہر روز ہماری عید ہے کہ میرا مسیح میرے لیے مر گیا, میرے گناہوں کے لیے دفن ہوا, جی اٹھا, یہ ہماری عید ہے. اور مسیحی ہم ہر روز اب نیو لائف میں ہم نے زندگی. لیکن کس سے پاک ہونا ہے, ریاکاری کے. نوٹ کریں پھر پڑھے ذرا کس کس کی خمیر کی بات ہوتی ہے. اب ہم نے کوئی دکانوں میں سے بے خمیری روٹیاں نہیں ڈھونڈنی, یہ وہ نہیں پولوس کہہ رہا. پھر پڑھے اس کو 8 آیت کو, پھر کیا ہے, بس آؤ ہم عید کریں, نہ پرانے خمیر سے, نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے, بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے. بڑے غور سے دیکھیے کہ کس خمیر کی بات ہو رہی ہے, کہ جو کہ ہم نے سوال دونوں کا جواب مل گیا کہ کس عید کی بات ہو رہی ہے. کیا عید ہے یہاں, مسیح ہماری عید ہے فسح, اور وہ ہے سب کچھ ہمارے لیے, سب کچھ کرائسٹ از ٹو اس آل ان آل. اور وہ میری اور ہماری سب مسیح ایمانداروں کی عید ہے. اور پھر اس کا دوسرا جو ہے ہم نے کیسے منانی ہے عید, یہ جو ہے مسیحی کلیسیا میں ہوتے ہوئے کہ گناہ والے خمیر نہیں, نہ پرانے خمیر سے, نہ بدی عورت کے خمیر سے, بلکہ صاف دلی سچائی ہے بے خمیر روٹی. تو بات روحانی ہو رہی ہے یہاں پر کہ صاف دلی اور سچائی کی, کیونکہ ہماری جو زندگی کی روٹی ہے یسوع مسیح, اس میں کوئی خمیری والی بات نہیں تھی, کوئی گناہ والی بات نہیں تھی. وہ بے گناہ تھا اور ہم گناہ گاروں کے لیے گناہ بن گیا, مصلوب ہوا اور مر گیا, دفن اور جی اٹھا. اور یہ خدا کی تعریف ہو کہ یہ ہماری عید ہے. اور اصل یہ عید ہے کہ ہم نے چرچز میں اپنے ایماندار شخصی طور پر بھی ہم نے اپنی زندگی سے بدی کو, ناراستی کو, مکاری کو, ریاکاری کو دور کرنا ہے.
और फिर ये ईद मनानी है, क्योंकि हम अब क्या है, ये बेखमीरी कलीसिया आटा है अब खुदा हुआ। अब देखिए ये इसकी रूहानी मतलब है। खुदा रहम करे हम पर और ये फजल बख्शे हम के कलाम की तालीम को हकीकी मानों में समझे। लेकिन मैं मेरी दरखास्त होगी कि नाज़रीन आप गलतियों के खत की खुसूसी स्टडी करें। भाई एक हवाला पढ़ ही दें कि 3 बाब में से 2-3 आयतें मैंने आपको कहा, आप जरा पढ़ें। पहले क्या लिखा है, और पौलुस वहां पर सख्ती से कहता है जो लोग गॉस्पेल ऑफ ग्रेस के साथ सेरेमोनियल लीगलिज्म को ऐड करना चाहते थे उनको वो क्या कहता है। हाँ जी, ये चैप्टर 3 और वर्स पहली और दूसरी। ए नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसोन कर लिया, तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से। बड़ी मेहरबानी। और फिर आप जरा पढ़िए 6। चनाचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। बड़ी मेहरबानी। और अब वह यहाँ इब्राहिम की मिसाल ले रहा है। ये गौर करें कि ईमान की ये गॉस्पेल है, इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और जब रास्तबाजी गिना गया तो उस वक्त इब्राहिम का खतना नहीं हुआ था। ये एक सेरेमोनियल बात हो रही है और यही वो सिखाना चाहता है। और ये नोट करें पॉइंट, और वो सख्ती से ये आप सारा खत पढ़ें, मेरी दरखास्त है गलतियों का। फिर आप रोमियो का 4 बाब पढ़ें, क्योंकि जो ईमान ही से रास्तबाज जीता रहेगा, तो ये गॉस्पेल तो है बाय फेथ, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। और फिर इब्राहिम की मिसाल लाई गया कि वो यहूदी था, तो उस वक्त जब वो रास्तबाज ठहरा तो उस वक्त उसका अभी खतना नहीं हुआ था। खतने की बगैर हालत में वो जो है, तो ये ताकि सबके लिए ये गॉस्पेल है, चाहे जू हैं या जेंटाइल हैं, जूइश बैकग्राउंड से लोग आए या नॉन जूइश बैकग्राउंड से आए, उनके लिए इब्राहिम के ईमान की मिसाल दी गई है कि अगर खतने के वक्त होता तो शायद यहूदी कह देते कि जी वो रस्मी का हिस्सा है, इसलिए मसीहों को भी खतने करने हैं, या वो जो है ऐसी वो सारी बातें जो हैं रस्मी तौर पर ये करें वो करें तो फिर आपका ईमान मुकम्मल होता है। नहीं, हरगिज़ नहीं। खुदा हम पर रहम करे। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस कलाम को हमारे साथ शेयर किया है, बल्कि नाजरीन के साथ शेयर किया है। तो मैं समझता हूँ प्यारे नाजरीन कि आप ज़रूर इस मैसेज से आप बरकत हासिल करेंगे। इसको गौर से सुनिए और जहाँ पर कोई बात रह गई आपकी समझ में नहीं आई तो आप हमारे साथ दोबारा रब्ता कर सकते हैं। और ये जब हम वीडियो आपके साथ शेयर करें तो आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं या इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मेरी रूह के लिए अच्छी है, तो मुझे ज़रूर उसको फॉरवर्ड करना चाहिए ताकि कोई और भी इससे बरकत हासिल करे। तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, और पास्टर जी आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।